اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بندوں کو جو کینسر کے مریض تھے یا لا علاج بیماریوں کے مریض تھے یہی عمل بتایا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جب ہمیں کوئی مہم پیش ہوتی ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم خود یہی شجرہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگ کے اپنے بڑوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم فرما دیتے ہیں۔ ایک بات آج آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہے، یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے اندازاً۔ ہمارا گھر شہر میں تھا اور چھوٹا سا مہمان خانہ تھا۔ ایک دن میں اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 پولیس والے داخل ہو گئے۔ ان کو دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پولیس والوں سے پوچھا بھئی آپ لوگوں کا کیا کام، یہاں کیوں آئے؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے افسر پیچھے آ رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے دوست تھے جو شوگر مل میں ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، وہ داخل ہوئے۔ ان کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈالی گئی تھیں، اور پولیس والوں نے ان کو پکڑا ہوا تھا، اور ان کے پیچھے جیل سپرنٹینڈنٹ بھی آیا۔ میں ان کو دیکھ کے اپنے دوست کو بڑا حیران ہوا، سلام کیا، ان کو بٹھایا۔ اس نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے پیر صاحب سے دعا کروانی ہے، مجھے 5 منٹ دیں اور آپ دروازے پر انتظار کریں۔ تو پولیس والے سارے چلے گئے دروازے پر گلی میں، اور ہم 2 باقی بچ گئے۔ میں نے اپنے اس دوست سے پوچھا کہ میں آپ کو کس حال میں دیکھ رہا ہوں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت ایک عذاب میں گرفتار ہو گیا ہوں اور آپ کو بتانے کے لیے میں آیا ہوں۔ میرے والد صاحب ایک گاؤں کے نمبردار اور میرے چچا دوسرے گاؤں کے نمبردار، وہ گاؤں کوئی 4-5 میل کے فاصلے پر تھے۔ ہمارے والد اور ہمارے چچا کے درمیان بہت محبت کا تعلق تھا، چنانچہ میرے والد نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی چچا کی بیٹی سے کی۔ دونوں بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ جب میں چھٹی کے بعد گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ بھابھی گھر پہ نہیں ہے، تو میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ اس نے کہا یار تھوڑی بات سے تلخ کلامی ہو گئی تھی تو وہ روٹ کے اپنے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے بھائی کو سمجھایا کہ دیکھو وی آر سیم بلڈ، ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، آپ چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ہم جاتے ہیں اور بھابھی کو منا کے لے آتے ہیں۔ بھائی نے میری بات مان لی، کیونکہ خاندان والے مجھے بڑا سمجھتے تھے، وہ مینیجر رینک کا بندہ تھا اور واقعی عزت والا بندہ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گاڑی نکالی اور بھائی کو بٹھایا اور میں اپنے چچا کے گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں کے گھر والوں نے میرا بڑا اکرام کیا، ہم ان سے ملے، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ تو میں نے اپنی ساس کو کہا کہ بھئی ہم تو بھابھی کو منانے آئے ہیں، اس کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ اس نے کہا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب آپ اتنے دنوں بعد ہمارے گھر آئے ہو تو کھانا تو کھا کے جاؤ نا۔ ہم رک گئے، انہوں نے بہت پرتکلف کھانا بنایا، ہم سب نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد میں نے بھائی کو کہا کہ بھئی سامان بھابھی کا گاڑی میں رکھیں، ہم چلتے ہیں۔ تو بھائی نے بھابھی کو کہا اپنا سامان لا کے دو۔ اب بھابھی جب سامان لا کے دینے لگی نا تو اس نے کوئی جلی کٹی بات بھائی کو کر دی، ایسی بات کی کہ بھائی غصے میں آ گیا اور ان کی پھر آپس میں تو میں شروع ہو گئی۔ اب یہ لڑکی کے بھائیوں کا گھر تھا، 3-4 بھائی ساتھ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہماری بہن کو اس کا خامن ڈانٹ رہا ہے اور غصے میں بات کر رہا ہے تو وہ بھی آ گئے، تو ہوتا کون ہے ہماری بہن کو ڈانٹنے والا؟ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ بھاگ کے گیا کمرے میں کہ اس کو سبق میں سکھاتا ہوں، اور ایک گن اٹھا کے لے آیا۔ وہ لوڈڈ گن تھی۔ اب وہ جو گن لے کے آیا تو میرا بڑا بھائی جو تھا اس نے باقیوں کی طرف ہاتھ بڑھانے کی بجائے اس گن لانے والے بندے کو پکڑا اور گن لے کے اس کو اسی کی طرف کیا۔ جب اس نے اس کا رخ اسی کی طرف کیا تو ٹریگر پہ اس کی انگلی تو پہلے سے تھی، وہ ٹریگر دبا اور بندوق چل گئی۔ جو گن لانے والا تھا اس کی گن چلی اور وہ خود ہی وہیں پر قتل ہوا اور گر کے مر گیا۔
کہنے کا میں تو بڑا پریشان کہ ہو کیا گیا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی اس کو گاڑی میں ڈالو، ہم اس کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں. مگر وہ سمجھ گئے کہ سینے میں گولی لگی ہے، اب یہ بندہ چند منٹ کا مہمان ہے، یہ بچے گا نہیں. وہ آئیں مائیں شائیں کرتے رہے اور دوسرے کمرے میں جا کے پولیس کو فون کر دیا کہ جی ایک بندے نے ہمارے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ 10 منٹ گزرے تھے کہ پولیس آ گئی اور اب انہوں نے کیس کی نوعیت بدل دی. انہوں نے کیس یہ بنایا کہ میں اپنی گاڑی پہ آیا تھا ان کے گھر اور میں نے اپنی گولی سے ان کے بھائی کو قتل کیا ہے. مقتول بھی موجود ہے، لاش موجود ہے، گن موجود ہے، جو گولی چلی اس کا خول موجود ہے، گواہ موجود ہیں. پکا مقدمہ انہوں نے کر دیا میرے اوپر، حالانکہ میں بے گناہ تھا، میرا تو کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں تھا. پولیس نے مجھے پکڑ لیا اور اب میں جیل میں ہوں. بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے جا کر ملوں اور دعاؤں کے لیے کہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری آزمائش کو ختم کر دے. افسوس تو مجھے بھی دل میں بہت ہوا کہ اتنا معزز بندہ، مینیجر رینک کا آدمی، اور آج ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور وہ 302 کے مقدمے میں گرفتار ہے. میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اب تک تو میرا آپ کا دوستی کا تعلق تھا، اب آپ بیعت کے کلمات پڑھ کے باقاعدہ سلسلے کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ آپ کا قلبی تعلق جڑ جائے. اس نے کہا جی پڑھا دیجئے. تو میں نے اسی طرح ہتھ کڑی لگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کو بیعت کیا اور اس کو کلمات پڑھا دیے. پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو مجھے اور تو کوئی عمل سمجھ میں نہیں آتا، البتہ اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہمارے جو مشائخ گزرے ہیں وہ اللہ کے اتنے مقبول بندے تھے کہ ان کے واسطے سے جب کوئی دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول فرماتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں اس کو سینکڑوں دفعہ آزمایا ہے اور آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ شجرہ ہے، اس کو آپ لے جائیں، شجرہ روز پڑھا کریں اور اپنے بزرگوں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ اگر یہ تیرے اولیاء تیرے مقبول بندے ہیں تو میں ان کا روحانی بیٹا ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، تو میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اس مصیبت میں آزادی عطا فرما. خیر وہ چلا گیا. چند دن میرے اوپر اس کا بڑا صدمہ رہا. پھر میں دعوت تبلیغ کے لیے دوسرے ملکوں میں چلا گیا تو بات بھول جاتی ہے. کوئی 4-5 مہینے گزرے ہوں گے کہ 4-5 مہینے کے بعد پھر میں واپس آیا اور پھر اسی طرح اپنے مہمان خانے میں بیٹھا ہوا تھا تو مہمان خانے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اتنا بڑا مٹھائی کا تھال جو ہے نا سر پہ اٹھائے اندر آ گیا. وہ ناواقف تھا میرا، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور کیا لائے ہیں؟ اتنے میں دوسرا بندہ بھی تھال بڑا لے کے آ گیا. کہنے لگے جی کہ صاحب پیچھے آ رہے ہیں. ان کے بعد ہمارے جو وہی دوست تھے جو مینیجر تھے وہ آئے اور ململ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے، پاؤڈر لگایا ہوا ہے، خوب چمکے ہوئے ہیں، خوش ہیں اور آئے. تو میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے جی میں نے کہا آپ کو تو میں نے ہتھکڑیوں میں دیکھا تھا. کہنے لگے حضرت صاحب معجزہ ہو گیا. میں نے کہا بھائی معجزہ تو انبیاء کا ہوتا ہے، اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں. کہنے لگا ہاں وہی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو گئی. بھئی کیا ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میرا وکیل کہتا تھا کہ FIR اتنی پکی لکھی گئی ہے کہ آپ کو پھانسی کی سزا ہو کر رہے گی. موقع سے پکڑا گیا، شواہد موجود، گواہ موجود، ہر چیز ہے، لہٰذا اب آپ کو سزا میں کوئی رکاوٹ نہیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. لیکن میں اپنا عمل کرتا رہا کہ شجرہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا رہا. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ مقتول کا پوسٹ مارٹم ہوا تو ڈاکٹر نے اس میں وجہ لکھی کہ اس کی ڈیتھ کس گولی سے ہوئی ہے. اب وہاں اس نے گولی کی جو سائز تھا وہ ملی میٹر میں چیک کیا اور جب رپورٹ کے اوپر لکھا تو اس کے اوپر انچ کا سائن بنا دیا. ملی میٹر سسٹم اور ہوتا ہے، انچ کا سسٹم اور ہوتا ہے. ڈاکٹروں کو ذرا کم پتہ ہوتا ہے، انجینئر کو اس کا بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے. اب رپورٹ تو آگے آ گئی. جب رپورٹ آگے آئی تو میرے وکیل کی نظر پڑ گئی. وکیل نے اسی کو پوائنٹ بنا لیا
جب کیس چلا تو وکیل نے کہا کہ جی پوسٹ مارٹم کے مطابق تو اس گولی سے وفات ہوئی ہے، اور جو یہ گولی دکھا رہے ہیں یہ گولی تو نہیں ہے۔ انچ میں جب اس کو کیا تو وہ کچھ اور تھا، یہ تو ملی میٹر سائز تھا۔ اب شک پڑ گیا۔ اب جب کسی معاملے میں شک پڑ جائے تو جج نے اس مقدمے میں اس ملزم کو بری کر دیا۔ قتل کے مقدمے میں وہ بندہ بری ہو گیا، اور عمل اس نے کیا کیا تھا کہ مشائخ کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ نے اتنی بڑی آزمائش سے اس کو نجات عطا فرما دی۔ ہم نے اپنی زندگی میں سینکڑوں بندوں کو جو کینسر کے مریض تھے یا لا علاج بیماریوں کے مریض تھے یہی عمل بتایا، اور ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ جب ہمیں کوئی مہم پیش ہوتی ہے نا، کوئی بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہم خود یہی شجرہ پڑھ کے اور اللہ سے دعا مانگ کے اپنے بڑوں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم فرما دیتے ہیں۔ حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ شجرہ پڑھا جاتا تھا، اور شروع میں بھی چکوال شریف میں یہ شجرہ پڑھا کرتا تھا۔ تو رات شیخ الحدیث صاحب نے مجھے یاد دلایا کہ آپ چکوال کے اجتماع میں یہ شجرہ پڑھا کرتے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس عمل کو پھر زندہ کر دیں، ہو سکتا ہے اس کی برکت سے ہماری سب مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، تو میں اس دوران شجرہ پڑھوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ آنکھیں بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب میں تحریر ہے، وہ تحریر میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں شجرہ شریف ہر روز پڑھنے کے بعد اکابرین سلسلہ عالیہ کے واسطے سے قاضی الحاجات کی بارگاہ میں عرض حاجات کو لازم قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے باعث ظاہرہ و باطنی ترقی رونما ہوتی ہے۔ ان حضرات کے واسطے سے اپنے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اس شجرے کو پڑھ کر دعا مانگنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے، اور درود و نعت مولا مجتبیٰ کے واسطے۔ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر تھے خلیفہ رسول، نور نسبت کر عطا اس باوفا کے واسطے۔ حضرت سلمان فارس شامل ہوئے اہل بیت، عشق دے مجھے اپنا اس باحیا کے واسطے۔ حضرت قاسم امام پوتے تھے صدیق کے، معرفت دے اس فقیہ باخدا کے واسطے۔ خواجہ حضرت جعفر صادق جو امام وقت تھے، رحم کر مجھ پر امام اصفیاء کے واسطے۔ قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید، استقامت بخش ایسے رہنما کے واسطے۔ خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے، ہوں لطائف جاری ایسے پرصفا کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابوالقاسم رہے گرگان میں، ذکر کا لطف و نصیب اس پرضیا کے واسطے۔ شیخ عالم خواجہ حضرت ابو علی تھے فارمدی،
دے مجھے اعمال صالح اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ ابو یوسف جو تھے ہمدان کے، علم و حکمت ہو عطا اس پرسخا کے واسطے۔ خواجہ عبد الخالق غجدوانی تھے فرد فرید، درد اپنا کر عطا خواجہ جہاں کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد عارف باللہ ریوگری، خوب ہو عرفان حاصل اتقیاء کے واسطے۔ خواجہ محمود تھے مانند فغنا کی انجیر، زندگی محمود ہو در بے بہا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی، نام تیرا ہو عزیز اس بے ریا کے واسطے۔ حضرت بابا سماسی عاشق ذات خدا، عشق سے سینہ جلے عاشق خدا کے واسطے۔ حضرت شاہ کلال میر سید متقی، نفس ہو مغلوب ایسے مقتدا کے واسطے۔ پیر پیراں شیخ دوراں خواجہ حضرت نقش بند، نقش اس میں ذات دل پر ہو خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے، دل معطر ہو میرا اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت یعقوب چرخی عاشق قرآن تھے، سستی غفلت دور ہو اس خوش لقا کے واسطے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے، ہو گناہوں سے رہائی دل ربا کے واسطے۔ خواجہ مولانا محمد زاہد روشن ضمیر، ہم کو بھی زاہد بنا اہل دعا کے واسطے۔ خواجہ درویش محمد شاہ درویشاں جو تھے، ہم کو بھی درویش کر صاحب ابا کے واسطے۔ خواجہ امکنگی محمد مظہر اسرار حق، ہو ہمیں اسرار حاصل با خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں، رازداں مجھ کو بنا شہ اولیاء کے واسطے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی اہل دل، دل منور کر میرا اس دل صفا کے واسطے۔ قربت الوسطی خواجہ محمد معصوم با کمال، ہو کمال ہم کو عطا اس حق نما کے واسطے۔ خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے، سر کٹے حرص و ہوا کا بے نوا کے واسطے۔ حضرت حافظ محمد محسن تھے کتنے حسین، ظاہر اور باطن ہو اچھا خوش ادا کے واسطے۔ خواجہ سید نور محمد تھے وہ نور علی نور، نور سے سینہ بھرے سید صفا کے واسطے۔ مرزا مظہر جان جانا تھے حبیب اللہ شہید، رکھ شریعت پر مجھے پیر خدا کے واسطے۔ حضرت خواجہ غلام علی مجدد دہلوی، خاص بندوں سے بنا اس جاں فدا کے واسطے۔ کتب دوراں حضرت شاہ ابو سعید دہلوی، مجھ کو مل جائے سعادت اہل عطا کے واسطے۔ حضرت احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے، ذوق شوق اپنا تو دے اس باحیا کے واسطے۔ حضرت حاجی دوست محمد تھے نہایت پارسا، پارسائی کر عطا اپنی رضا کے واسطے۔ حضرت عثمان دامانی کتب تھے وقت کے، ہوں روا حاجات اہل اجتبا کے واسطے۔ حضرت خواجہ سراج الدین تھے عالی مقام، کر سراج دل کو روشن پر ضیا کے واسطے۔ شاہ تاج اولیاء فضل علی مسکین پوری، فضل تیرا ہم پہ ہو اس باصفا کے واسطے۔ خواجہ عبد المالک صدیقی امام الاولیاء، بخش دے ہم سب کو تو اس رہنما کے واسطے۔ مرکز توحید سے پاتے ہیں فیض حضرت حبیب،
نقش دوئی کا مٹے اس با خدا کے واسطے، کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا، یا رب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے، دل میرا رکھ دائماً ذاکر بذکر اسم ذات، اے خدا جملہ مقدس اصفیاء کے واسطے، بحر عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں، فضل تیرا چاہیے مجھ مبتلا کے واسطے، اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا، اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے، یا الہی شر شیطانی سے تو محفوظ رکھ، ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے، خاتمہ بالخیر ہو میری خطائیں معاف کر، اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے، ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات، اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا، اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں، کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے، استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے۔ اور کیا ہے؟ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں،
تو 3 باتیں، 4 بھی نہیں 3 باتیں فرمائیں کہ جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ 3 کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، 3 چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت 3 چیزوں میں ملے گی، فی ذکر اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ نماز پڑھنے میں، فَإِن وَجَدْتُمُوهَا وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر ان 3 میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، ایک سورہ بقرہ، دوسرا سورہ آل عمران، اور تیسرا سورہ طٰہٰ۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہو سکتا ہے، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس لیے ہم نے محراب میں یا حی یا قیوم لکھ کے لگایا ہے، کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دعا کی جائے اسم اعظم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اسم اعظم کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اللہ نے اس کو چھپا لیا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے اسم اعظم؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جو نام نازل کیا وہ اللہ کا نام تھا۔ آپ دیکھیں اعوذ باللہ پڑھے تو پہلا نام کون سا آتا ہے، باقی صفاتی نام بعد میں،
اور ذاتی نام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام سب سے پہلے، ان کا چونکہ اللہ کا نام سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اس لیے یہ اسم اعظم ہے۔ ان کا جی کوئی اور دلیل نہیں، ان کا دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی میرے کسی بندے کے نام سے میرا زبان سے میرا نام نکلے تو جب بھی تم وہ نام سنو تم قیامت کا جو سور بجانا ہے اس کو 40 سال پیچھے ہٹا دیا کرو۔ یعنی اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ جو بندہ اللہ کہتا ہے تو قیامت 40 سال پیچھے چلی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو نام اتنی برکت والا ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو 40 سال کے لیے ٹال دیتا ہے، اگر ہم اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں کیوں نہیں ٹل جائیں گی؟ بس انسان شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا نام پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ جب تک اللہ کا نام دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت کا آئے گی جب اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ آگے سوال پوچھنے والے بھی فقہا تھے، عالم تھے، ان کا نہیں جی کوئی سکہ بند دلیل دیں کہ بندہ کا دل مطمئن ہو جائے۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا سکہ بند دلیل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تو اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آگ کیا ہے، اللہ نے خطاب فرمایا اور اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اگر کوئی اور نام اس میں اعظم ہوتا تو اللہ اس نام سے اپنا تعارف کرواتے۔ اللہ نے تعارف میں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ سب علماء نے مان لیا کہ واقعی اللہ کا نام اس میں اعظم ہے۔ چنانچہ اللہ کے نام سے جو دعا مانگی جائے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا نام جس چیز پر پڑھ دیا جائے وہ چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ اچھا ایک تجربہ کی عرض کرتا چلو، وہاں بزرگوں کا معمول اساتذہ نے پڑھا اور پھر اس کو اپنا کے دیکھا کہ جس آدمی کو علم کے بارے میں شرح قدر نہ ہو رہا ہو نا، یعنی وہ پڑھتا ہو بھول جاتا ہو، یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہو، علم کے ساتھ نافرت نہ پیدا ہو رہی ہو، کئی تو علماء ہوتے ہیں نا بیچارے محنت تو کرتے ہیں مگر اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس لانو نے ایک مرتبہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود لانو نے ایک مرتبہ پوری رات یہ آیت پڑھ کر گزاری، اور رب زدنی علما، اسی آیت کو پوری رات گزارتے رہے۔ تو یہ عمل ان کا تھا، لیکن ہم نے یہ تجربہ کیا کہ اگر طالب علم کبھی رات کو تہجد پڑھے اور اس سے آگے پیچھے کی چند آیتیں آتی ہوں کہ مسنون قرآن ہو سکے نماز کے اندر، اور پھر اس آیت کو بار بار پڑھتا رہے جتنا طبیعت چاہے، تعداد کا تعین نہیں، جتنا طبیعت چاہے، تو اگر وہ اس طرح چند دن تہجد میں اس آیت کا بار بار ورد کرے گا، اللہ اس کی برکت سے اس کو شرح صدر عطا فرما دے گا، علم کو یقین کیا جائے۔ اور ایک عمل اور بھی ہے، کسی بزرگ نے اس عاجز کو اس کی اجازت دی تھی، اور آج آپ لوگوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں، اس عمل کی فائدہ اٹھائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ ہم کون سا دم درود والے ہیں؟ وہ عمل، ایک عمل تو یہ کہ اگر حافظہ اچھا نہ ہو، جو آج کل اکثر بچے بچیوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے، تو وہ خود یا ماں باپ
روزانہ ہر نماز کے بعد سورہ الم نشرح لک صدرک یہ پڑھ کر ان کے سینے پہ پھونک دیا کرے. اگر بڑے ہو سمجھدار ہو تو جب بھی پڑھنے بیٹھیں، پیپر دینے بیٹھیں، پڑھنے بیٹھیں، لیکچر سننے بیٹھیں، استاد کا درس سننے بیٹھیں تو یہ سورت پڑھ کے سینے پہ پھونک دیں. جو آدمی اس کو اپنا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حافظے کو کبھی فرما دے. اس عاجز نے اس عمل کو ہزاروں دوستوں پر آزمایا، ہزاروں دوستوں پر آزمایا. لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ایک آدمی 1 سال میٹرک میں فیل ہو گیا، پھر اس نے یہ عمل کسی محفل میں سنا اور اس نے باقاعدہ کرنا شروع کر دیا. اگلے سال پورے اسکول میں فرسٹ آ گیا. کسی محفل میں عاجز نے اسی طرح بتایا کہ بھائی پڑھا کریں، تو ایک بچی نے خط لکھ کر اپنے حالات بتائے. کہنے لگی کہ میں تو بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی، میرے دل کی تمنا تھی کہ میں لیڈی ڈاکٹر بنوں. آپ تک یہ عمل میں نے ایک محفل میں سنا، اس کو عمل کرنا شروع کر دیا، مس کبھی نہیں کیا. کہنے لگی میں نے امتحان دیا، الحمدللہ کا میڈیکل کالج میں پہنچ چکی. تو دنیا کی تعلیم میں لوگ فائدہ پا گئے تو دین کی تعلیم میں تو یقیناً فائدہ ہوگا. اس لیے حفظ بچہ نہ کر رہا ہو، آگے چل نہ رہا ہو، حفظ پکا نہ ہوتا ہو، زیادہ غلطیاں آتی ہوں تو سب کے لیے یہ مجدد عمل، جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں اول آخر ایک مرتبہ درود شریف، درمیان میں الم نشرح لک صدرک کی صورت پڑھ کے سینے پہ پھونک لیں. اللہ تعالیٰ سینے کو